یہ واقعہ بنی اسرائیل کا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سینکڑوں سال بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ملک شام میں سمندر کے کنارے ایلا نامی بستی واقع تھی۔ یہ اسی بستی کا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے سے منع کیا تھا، اور اس روز خود کو عبادت کے لیے فارغ رکھنے کی ہدایت کی تھی کہ اب ہفتے والے دن کوئی دنیاوی کام کاج نہیں کرو گے، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو گے۔ اب ان لوگوں نے اس میں ہیلا کرنا شروع کر دیا۔ ہوا یوں کہ اسی دن ان کی آزمائش کے لیے مچھلیاں زیادہ آتی تھیں، تو انہوں نے ہیلے سے کام لیا، اور وہ ہیلا یہ تھا کہ ہفتے کے روز وہ گڑھے کھود کر جال لگا کر آ جاتے تھے، اور مچھلیاں آ کر ان جالوں اور گڑھوں میں پھنس جاتی تھی۔ بستی والا ہفتے کا دن گزار کے اتوار والے دن ان کا شکار کر لیتے تھے۔ اب بظاہر یہ سیٹرڈے والے دن کوئی کام نہیں کر رہا، کوئی شکار نہیں کر رہا، اتوار والے دن جا کے ان پھنسی ہوئی مچھلیوں کا شکار کر لیتے تھے۔ یہ انہوں نے ہیلا سازی کی تھی۔ بدعہدی تو یہ کیا کرتے تھے، بہت سارے معاملات میں انہوں نے بدعہدی کی تھی، لیکن ہیلا سازی کا معاملہ انہوں نے اس طرح سے کیا ہوا تھا۔ سورۃ الاعراف آیت 163 میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ ہے۔ آیت نمبر 163، اس کا ترجمہ یہ ہے: ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھئے جو سمندر کے کنارے پر تھی، جب وہ ہفتے کے دن میں حد سے تجاوز کرتے تھے، جب ان کی مچھلیاں ان کے ہفتے کے دن سر اٹھائے ہوئے ان کے پاس آتی تھیں، یعنی مچھلیاں اس قدر ہفتے والے دن آتی تھیں کہ وہ اپنے منہ بھی باہر نکالے ہوئے ہوتی تھیں۔ یہ ایک طرح کی آزمائش تھی ان پر، اور جس دن ان کا ہفتے کا دن نہ ہوتا ان کے پاس نہ آتی تھی، یعنی ہفتے کے علاوہ کوئی اور دن ہوتا تو مچھلیوں کی اتنی بہتات نہیں ہوتی تھی۔ اس طرح ہم ان کی آزمائش کرتے تھے، اس کی وجہ سے جو وہ نافرمانی کرتے تھے۔ حکم الہی کی مسلسل خلاف ورزی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا اور اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ ان کا عقل اور فہم انسانوں جیسا تھا تو ان کے دماغ وہی رہے، اور فہم و شعور سب موجود تھا، ایک دوسرے کو پہچانتے تھے اور ایک دوسرے کو دیکھ کر روتے تھے، مگر کلام نہیں کر سکتے تھے۔ پھر 3 دن کے بعد یہ سب لوگ مر گئے، اور یہ واقعہ سیدنا داؤد علیہ السلام کے دور میں پیش آیا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو یہ سزا کیوں ملی، یہ بندر کیوں بنائے گئے؟ وہ اس لیے کہ بندر بھی انسان ہی کی بگڑی ہوئی شکل محسوس ہوتی ہے۔ انہوں نے اصل حکم میں بگاڑ پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصل شکل میں بگاڑ کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض لوگوں نے بندروں کے بارے میں پوچھا کہ کیا یہ وہی یہودی ہیں جن کے چہرے مسخ کر دیے گئے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم میں مسخ شکل کا عذاب نازل کرتا ہے تو ان کی نسل نہیں چلتی۔ پھر فرمایا کہ بندر اور خنزیر اس دنیا میں پہلے سے ہی موجود تھے، اس سے مسلم نے روایت کیا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سوچیں کہ آج کل جو یہ بندر ہمیں نظر آتے ہیں یہ وہی نسل ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بندر اور خنزیر تو اس دنیا میں پہلے سے ہی موجود تھے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بھی قوم کو شکل کے مسخ ہونے کا یا بگڑنے کا عذاب دیتا ہے تو پھر وہ نسل آگے چلتی نہیں ہے، جیسے کہ یہ لوگ بھی 3 دن کے اندر اندر ہی مر گئے تھے۔ تو کتنا بڑا ریمائنڈر ہے ہم سب کے لیے کہ دین کے احکامات جیسے ہیں ان پر ویسے ہی عمل کرنا ہے، اس میں اپنی طرف سے ہم کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔
دین میں جو ہیلا سازی ہوتی ہے اس کی کئی مثالیں آپ اپنے معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں، کئی صورتیں آپ اپنے معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں. مثلا سود کو نفع کا نام دے کر لوگوں میں عام کرنا. اسی طرح سے ایک اور مثال ہم لے سکتے ہیں کہ اپنی مرضی سے قرآن کا معنی اور تفسیر کرنا. یہ دین میں ہیلا سازی کی صورت ہے. لوگ جو ہیلا کرتے ہیں دین میں، کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہیلا سازی کیا ہے؟ ہیلا سازی یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے بچ کر نکلنا مقصود ہو. اب آپ دیکھیے بنی اسرائیلیوں نے کیسا ہیلا کیا تھا. بظاہر وہ کوئی نافرمانی نہیں کر رہے، ہفتے والے دن وہ شکار کر رہے تھے؟ نہیں، وہ عبادت ہی کر رہے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی آزمائش کی کہ اسی دن زیادہ مچھلیاں بیجی. اتنی مچھلیاں، اتنی بہتات کہ مچھلیاں اپنے منہ نکال کے باہر کھڑی ہیں کہ پکڑ لو ہمیں، لیکن پکڑنے کا حکم نہیں. یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ جیسے کسی دکان پر نماز کے ٹائم پہ ہی رش لگ جاتا ہے. اب دکان والا تو آزمائش میں مبتلا ہو گیا کہ میں نماز پڑھوں یا کاروبار کروں. نماز کے ٹائم پہ ہی آپ کو کوئی نہ کوئی کام یاد آ جائے گا، کسی کا فون آ جائے گا. اس وقت ہمت کر کے یہ کہنا کہ ہم نماز پڑھ لیں پہلے. بہت لوگ یہ مشقت نہیں اٹھاتے اور پھر ہیلا کرتے ہیں. کیا کریں، اسی وقت ہی رش لگ گیا تھا. تو یہ جو بستی والے تھے ان میں بھی 3 گروہ بن گئے تھے. ایک وہ تھے جو مجرم تھے، دوسرے وہ تھے جو نہ تو جرم کیے اور جو ہیلا سازی کر رہے تھے ان کو منع بھی کر رہے تھے، اور تیسرے وہ تھے جو نہ مچھلیاں پکڑ رہے تھے اور نہ پکڑنے والوں کو منع کر رہے تھے. ہر معاشرے میں آپ کو یہی 3 گروہ ملیں گے. ایک وہ ہوتے ہیں جو مجرم ہوتے ہیں، دوسرے وہ ہوتے ہیں جو نہ جرم کرتے ہیں اور کرنے والوں کو روکتے بھی ہیں، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، خود بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور دوسروں کو بھی جو غلط کر رہے ہوتے ہیں ان کو روکتے ہیں. اور تیسرے وہ ہوتے ہیں جو خود غلط تو نہیں کرتے ہیں لیکن غلط کرنے والوں کو روکتے بھی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ہمارا سر درد نہیں ہے، جو غلط کر رہا ہے وہ خود ہی ٹھیک ہو. اب ان کا ذکر سورہ اعراف کی آیت نمبر 164 میں آتا ہے. جو لوگ منع کر رہے تھے ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ کیوں منع کرتے تھے؟ تو منع کرنے والے کہتے کہ ہم اس لیے منع کرتے ہیں کہ ہم اپنے رب کے حضور معذرت پیش کر سکیں. کیا معذرت پیش کر سکیں؟ کہ ہم نے تو لوگوں کو سمجھایا تھا، یہ پھر بھی نہیں سمجھے. کیونکہ کل قیامت کے دن ہم سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے لوگوں کو غلط کرتے ہوئے دیکھا، روکا تو کیوں روکا، اور نہیں روکا تو کیوں نہیں روکا. اور دوسری وجہ یہ کہ شاید ہمارے روکنے سے یہ باز آ جائیں، ہو سکتا ہے ان کے اندر تبدیلی آ جائے، یہ سدھر جائیں. اب اس واقعے میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ سب سے اہم سبق یہ ہے کہ دین میں جو حکم جیسے ہے اس کو ویسے ہی لینا ہے، اس میں کسی قسم کی بھی ہیلا سازی نہیں کرنی، ورنہ پھر یہ کہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ اللہ ہمارے چہروں کو بگاڑ دے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا. تو ان واقعات میں ہمارے لیے نصیحت ہے، ہمیں ان واقعات سے سبق لینا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے.